لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کی اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا صریح بہتان ہے۔ وہ اس بات پر 4 گواہ کیوں نہ لائے، اور جب گواہ نہیں لائے تو یہ بہتان باز لوگ یقیناً اللہ کے نزدیک محض جھوٹے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صدیقہ یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کا آسمانی اعلان۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی مؤمنوں کو ادب سکھاتے ہیں کہ انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کی شان میں جو کلمات منہ سے نکالے وہ ان کی شایع نشان نہ تھے، بلکہ انہیں چاہیے تھا کہ یہ کلام سنتے ہی اپنی شرعی ماں کے ساتھ کم از کم وہ خیال کرتے جو اپنے نفسوں کے ساتھ کرتے، جبکہ وہ اپنے تئیں بھی ایسے کام کے لائق نہ پاتے تو شان ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس سے بہت اعلیٰ اور بالا جانتے۔ ایک واقعہ بھی بالکل اسی طرح کا ہوا تھا۔ ابو ایوب خالد ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ سے ان کی بیوی صاحبہ ام ایوب رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کیا آپ نے وہ بھی سنا جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی نسبت کہا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور یہ یقیناً جھوٹ ہے۔ ام ایوب، تم ہی بتلاؤ، کیا تم کبھی ایسا کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ناممکن۔ آپ نے فرمایا پس عائشہ رضی اللہ عنہا تو تم سے کہیں افضل اور بہتر ہیں۔ پس جب آیتیں اتری تو پہلے تو بہتان بازوں کا ذکر ہوا، یعنی حسان رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا، پھر ان آیتوں میں ذکر ہوا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی صاحبہ کی اس بات چیت کا جو اوپر مذکور ہوئی۔ یہ بھی ایک قول ہے کہ یہ مقولہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا تھا۔ الغرض مومنوں کو صاف باطن رہنا چاہیے اور اچھے خیال کرنے چاہیے، بلکہ زبان سے بھی ایسے واقعے کی تردید اور تکذیب کر دینی چاہیے، اس لیے کہ جتنا کچھ واقعہ گزرا اس میں شک و شبے کی گنجائش بھی نہ تھی۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کھلم کھلا سواری پر سوار دن دوپہر کو بھرے لشکر میں پہنچتی ہیں۔ خود پیغمبر الہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے خاکم بدہن کوئی بھی ایسی بات ہوتی تو یہ اس طرح کھلے بندوں عام مجمع میں نہ آتے، بلکہ خفیہ اور پوشیدہ طور پر شامل ہو جاتے جو کسی کو کانوں کان خبر تک نہ پہنچے۔ پس صاف ظاہر ہے کہ بہتان بازوں کی زبان نے جو فقرہ گھڑا وہ محض جھوٹ، بہتان اور افتراء ہے، جس سے انہوں نے اپنے ایمان اور اپنی عزت کو غارت کیا۔ پھر فرمایا کہ ان بہتان بازوں نے جو کچھ کہا اپنی سچائی پر 4 گواہ واقعے کے کیوں پیش نہیں کرتے، اور جبکہ یہ گواہ پیش نہ کر سکیں تو شرعاً اللہ کے نزدیک وہ جھوٹے ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے شروع کر رکھے تھے اس بارے میں تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا، جبکہ تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے اور اپنے منہ سے وہ بات نکالنے لگے جس کی تمہیں مطلق خبر نہ تھی۔ گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات ہے۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صدیقہ کائنات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی عظمت کا بیان۔ فرمان ہے کہ اے وہ لوگوں جنہوں نے صدیقہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی بابت اپنی زبانوں کو بری حرکت دی، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا کہ وہ دنیا میں تمہاری توبہ قبول کر لے اور آخرت میں تمہیں تمہارے ایمان کی وجہ سے معاف فرما دے، تو جس بہتان میں تم نے اپنی زبانیں ہلائیں اس میں تمہیں بڑا بھاری عذاب ہوتا۔ یہ آیت ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے دلوں میں ایمان تھا لیکن روا روی میں کچھ کہہ گئے تھے، جیسے مصطح، حسان اور حمنہ رضی اللہ عنہم، لیکن جن کے دل ایمان سے خالی تھے، جو اس طوفان کے اٹھانے والے تھے، جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول وغیرہ منافقین، یہ لوگ اس حکم میں نہیں، کیونکہ نہ اس کے پاس ایمان تھا نہ عمل صالح۔ یہ بھی یاد رہے کہ جس بدی پر جو وعید ہے وہ اسی وقت ثابت ہوتی ہے جب توبہ نہ ہو اور اس کے مقابلے میں اس جیسی یا اس سے بڑی نیکی نہ ہو۔
جبکہ تم اس بات کو پھیلا رہے تھے۔ اس سے سن کر اس سے کہی اور اس نے سن کر دوسرے سے کہی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی قراءت میں اذ تلقونہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے، یعنی جبکہ تم اس جھوٹ کی اشاعت کر رہے تھے۔ پہلی قراءت جمہور کی ہے اور یہ قراءت ان کی ہے جنہیں اس آیت کا زیادہ علم تھا، اور تم وہ بات زبان سے نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔ تم گو اس کلام کو ہلکا سمجھتے رہے، لیکن دراصل اللہ کے نزدیک وہ بڑا بھاری کلام تھا۔ کسی مسلمان عورت کی نسبت ایسی تہمت جرم عظیم ہے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے اوپر ایسا کلمہ سمجھ لو کہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہوا۔ اسی لیے رب کی غیرت اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جوش میں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرما کر خاتم الانبیاء سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی پاکیزگی ثابت فرمائی۔ ہر نبی کی بیوی کو اللہ تعالیٰ نے اس بے حیائی یعنی بدکاری سے دور رکھا ہے، پس کیسے ممکن تھا کہ تمام نبیوں کی بیویوں سے افضل اور ان کی سردار، تمام نبیوں سے افضل اور تمام اولاد آدم کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اس میں آلودہ ہوں؟ حاشا وکلا، یہ بہت دور کی بات ہے اور ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پس تم گو اس کلام کو بے وقعت سمجھو، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ انسان بعض مرتبہ اللہ کی ناراضگی کا کوئی کلمہ کہہ گزرتا ہے جس کی کوئی وقعت اس کے نزدیک نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم کے اتنے نیچے طبقے میں پہنچ جاتا ہے کہ جتنی زمین و آسمان سے ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچا ہوتا ہے۔ ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اور تم نے ایسی بات کو سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات منہ سے نکالنی بھی لائق نہیں؟ اے اللہ، آپ پاک ہیں، یہ تو بہت بڑا بہتان اور تہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ پھر کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے مؤمن ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تو علم و حکمت والے ہیں۔ جو لوگ مسلمانوں میں برائی پھیلانے کے آرزومند رہتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پہلے تو نیک گمانی کا حکم دیا، یہاں دوسرا حکم دے رہے ہیں کہ بھلے لوگوں کی شان میں کوئی برائی کا کلمہ بے تحقیق ہرگز نہ نکالنا چاہیے۔ برے خیالات، گندے الزامات اور شیطانی وسوسوں سے دور رہنا چاہیے۔ کبھی ایسے کلمات زبان سے نہ نکالنا چاہیں۔ گو دل میں کوئی ایسا وسوسہ شیطانی پیدا بھی ہو تو زبان قابو میں رکھنی چاہیے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسوں سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک کہ وہ زبان سے نہ کہیں یا عمل میں نہ لائیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ ایسے واہی کلام کو سنتے ہی کہہ دیتے کہ ہم ایسی لغو اور بیہودہ بات سے اپنی زبان نہیں بگاڑتے۔ ہم سے یہ بے ادبی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کے خلیل اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی نسبت کوئی ایسی لغو بات کہیں۔ اللہ کی ذات پاک ہے، دیکھو خبردار آئندہ ایسی حرکت نہ ہو، ورنہ ایمان کے ضبط ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص ایمان سے ہی کورا ہو تو وہ بے ادب، گستاخ اور بھلے لوگوں کی اہانت کرنے والا ہوتا ہی ہے۔ احکام شرعیہ کو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے واقف ہے۔ اللہ کا کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ برائی کی اشاعت حرام ہے۔ یہ تیسری تنبیہ ہے کہ جو شخص کوئی ایسی بات سنے اسے اس کا پھیلانا حرام ہے۔ جو ایسی بری خبروں کو اڑاتے پھرتے ہیں انہیں دنیاوی سزا یعنی حد بھی لگے گی اور اخروی سزا یعنی عذاب جہنم بھی ہوگا۔ اللہ عالم ہے، تم بے علم ہو، پس تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف تمام امور لوٹانے چاہیے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو ایذا نہ دو، انہیں عار نہ دلاؤ، ان کی پوشیدگیاں نہ ٹٹولو،
جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے عیوب ٹٹولے گا، اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائیں گے اور اسے یہاں تک رسوا کریں گے کہ اس کے گھر والے بھی اسے بری نظر سے دیکھنے لگیں گے۔ ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بڑی شفقت رکھنے والے مہربان ہیں۔ ایمان والو، شیطان کے قدم بقدم نہ چلو۔ جو شخص شیطانی قدموں کی پیروی کرے تو وہ تو بے حیائی اور برائی کے کاموں کا ہی حکم کرے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی بھی پاک صاف نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ جسے پاک کرنا چاہے کر دیتے ہیں۔ اللہ سب سننے والے، سب جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ شیطانی راہیں، یعنی اگر اللہ کا فضل و کرم، لطف و رحم نہ ہوتا تو اس وقت کوئی اور ہی بات ہو پڑتی، مگر اللہ نے توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرما لی، پاک ہونے والوں کو بذریعہ حد شرعی کے پاک کر دیا۔ شیطانی طریقوں پر، شیطانی راہوں پر نہ چلو، اس کی باتیں نہ مانو، وہ تو برائی کا، بدی کا، بدکاری کا، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ بس تمہیں اس کی باتیں ماننے سے پرہیز کرنا چاہیے، اس کے عمل سے بچنا چاہیے، اس کے وسوسوں سے دور رہنا چاہیے۔ اللہ کی ہر نافرمانی میں شیطان کے قدم کی پیروی ہے۔ ایک شخص نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں نے فلاں چیز نہ کھانے کی قسم کھا لی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ شیطان کا بہکاوا ہے، اپنی قسم کا کفارہ دے دو اور اسے کھا لو۔ ایک شخص نے شعبی رحمہ اللہ سے کہا کہ میں نے اپنے بچے کو ذبح کرنے کی نظر مانی ہے۔ شعبی رحمہ اللہ نے فرمایا یہ شیطانی حرکت ہے، ایسا نہ کرو، اس کے بدلے ایک بھیڑا ذبح کر لو۔ ابو رافع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا ہو پڑا۔ وہ بگڑ کر کہنے لگیں، ایک دن وہ یہودیہ ہے اور ایک دن نصرانیہ ہے، اور اس کے تمام غلام آزاد ہیں، اگر تو اپنی بیوی کو طلاق نہ دے دے۔ میں نے آ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ مسئلہ دریافت کیا تو آپ نے فرمایا یہ شیطانی حرکت ہے۔ زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جو اس وقت سب سے زیادہ دینی سمجھ رکھنے والی عورت تھیں، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا، اور عاصم ابن عمر نے بھی یہی بتلایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا فضل و کرم اے انسانوں تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے ایک بھی خود کو شرک و کفر سے، نیز برائی اور بدی سے نہ بچا سکتا۔ یہ رب تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ تمہیں توبہ کی توفیق دیتے ہیں، پھر تم پر مہربانی سے رجوع کرتے ہیں اور تمہیں پاک و صاف بنا دیتے ہیں۔ اللہ جسے چاہیں پاک کرتے ہیں اور جسے چاہیں ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی باتوں کو سننے والے، ان کے احوال کو جاننے والے ہیں۔ مستحق ہدایت اور مستحق ضلالت سب اللہ کی نگاہ میں ہیں، اور اس میں بھی اللہ حکمت والے کی بے پایا حکمت ہے۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين۔ اور تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو اللہ کی راہ میں دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے، بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ تعالیٰ قصوروں کے معاف فرمانے والے مہربان ہیں۔ جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی با ایمان عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملعون ہیں، اور ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دیں گے، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے
اور وہی ظاہر کرنے والے بھی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عظمت و سخاوت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ تم میں سے جو کشادہ روزی والے صاحب مقدرت ہیں، صدقہ اور احسان کرنے والے ہیں، انہیں اس بات کی قسم نہ کھانی چاہیے کہ وہ اپنے قرابت داروں کو، مسکینوں کو، مہاجروں کو کچھ دیں گے ہی نہیں۔ اس طرح انہیں متوجہ فرما کر پھر اور نرم کرنے کے لیے فرمایا کہ ان کی طرف سے کوئی قصور بھی سرزد ہو گیا ہو تو انہیں معاف کر دینا چاہیے، ان سے کوئی برائی یا ایذا پہنچی ہو تو ان سے درگزر کر لینا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حلم و کرم اور لطف و رحم ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو بھلائی کا ہی حکم دیتے ہیں۔ یہ آیت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری ہے، جبکہ آپ نے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسی قسم کا سلوک کرنے سے قسم کھا لی تھی، کیونکہ بہتان صدیقہ میں یہ بھی شامل تھے، جیسے کہ پہلے کی آیتوں کی تفسیر میں یہ واقعہ گزر چکا ہے۔ تو جب اصل بات اللہ نے ظاہر کر دی، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا بری ہو گئیں، مسلمانوں کے دل روشن ہو گئے، مؤمنوں کی توبہ قبول ہو گئی، تہمت رکھنے والوں میں سے بعض کو حد شرعی لگ چکی، تو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی مصطح رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ فرمایا، جو آپ کی خالہ صاحبہ کے فرزند تھے اور مسکین شخص تھے۔ صدیق رضی اللہ عنہ ہی ان کی پرورش کرتے رہے تھے۔ یہ مہاجر تھے، لیکن اس بارے میں اتفاقیہ زبان کھل گئی تھی، انہیں تہمت کی حد بھی لگائی گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی سخاوت مشہور تھی، کیا اپنے کیا غیر، سب کے ساتھ آپ کا سلوک عام تھا۔ آیت کے خصوصاً جب یہ الفاظ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کان میں پڑے کہ کیا تم بخشش الہی کے طالب نہیں ہو، آپ کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ ہاں، قسم ہے اللہ کی، ہماری تو عین چاہت ہے کہ اللہ ہمیں بخشے، اور اسی وقت سے مصطح رضی اللہ عنہ کو جو کچھ دیا کرتے تھے جاری کر دیا۔ گویا ان آیتوں میں ہمیں تلقین ہوئی کہ جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہماری تقصیریں معاف ہو جائیں، ہمیں بھی چاہیے کہ دوسروں کے قصور سے بھی درگزر کر لیا کریں۔ یہ بھی خیال میں رہے کہ جس طرح آپ نے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اللہ کی قسم میں اس کے ساتھ کبھی بھی سلوک نہ کروں گا، اب عہد کیا کہ اللہ کی قسم میں اس سے کبھی بھی اس کا مقررہ روزیانہ نہ روکوں گا۔ سچ ہے صدیق صدیق ہی تھے۔ عفت ماں پاک دامن عورتوں پر تہمت کی سزا۔ جبکہ عام مسلمان عورتوں پر طوفان اٹھانے والوں کی سزا یہ ہے، تو انبیاء کی بیویوں پر جو مسلمانوں کی مائیں ہیں بہتان باندھنے والوں کی سزا کیا ہوگی، اور خصوصاً اس بیوی پر جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی تھی، یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ۔ علماء کرام کا اس پر اجماع ہے کہ ان آیتوں کے نازل ہو چکنے کے بعد بھی جو شخص ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس الزام سے یاد کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے قرآن سے خلاف کیا۔ آپ کے ازواج مطہرات کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ بھی مثل صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ہیں، واللہ اعلم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے موذی بہتان پرداز دنیا اور آخرت میں لعنت ربانی کے مستحق ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ الآیہ، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والے عذاب تیار ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مخصوص ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہی فرماتے ہیں، سعید بن جبیر، مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ نقل کیا ہے، لیکن پھر جو تفصیل وار روایت لائے ہیں اس میں آپ پر تہمت لگنے، رسول اللہ پر وحی آنے اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے، لیکن اس حکم کے آپ کے ساتھ مخصوص ہونے کا ذکر نہیں۔ بس سبب نزول گو خاص ہو لیکن حکم عام رہتا ہے۔ ممکن ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ کے قول کا بھی یہی مطلب ہو، واللہ اعلم۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ کل ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کا تو یہ حکم ہے، لیکن اور مؤمنہ عورتوں کا یہ حکم نہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس آیت سے تو مراد رسول اللہ کی بیویاں ہیں کہ اہل نفاق جو اس تہمت میں تھے سب رادہ درگاہ ہوئے، یعنی اللہ کی لعنت کے مستحق، لعنتی ٹھہرے اور غضب الہی کے مستحق بن گئے۔ اس کے بعد مؤمنہ عورتوں پر بدکاری کے بہتان باندھنے والوں کے حکم میں سورہ نور کی آیت نمبر 4 والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا اتری، پس انہیں کوڑے لگیں گے، اگر انہوں نے توبہ کی تو توبہ قبول ہے، لیکن ان کی گواہی پھر سے ہمیشہ تک غیر معتبر رہے گی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے
ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ سورہ نور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ آیت تو رسول اللہ کی بیویوں کے بارے میں اتری ہے، ان بہتان بازوں کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اس آیت میں ابہام ہے، اور 4 گواہ نہ لا سکنے کی آیت عام ایماندار عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے حق میں ہے، ان کی توبہ مقبول ہے۔ یہ سن کر مجمع میں سے لوگوں کا ارادہ ہوا کہ آپ کی پیشانی چوم لیں، کیونکہ آپ نے نہایت ہی عمدہ تفسیر کی تھی۔ ابہام سے مراد یہ ہے کہ حرمت تہمت عام ہے ہر پاک دامن عورت کی شان میں، اور ایسے لوگ سب ملعون ہیں۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک بہتان باز اس حکم میں تو ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا بطور اولا اس میں ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی عموم کو ہی پسند فرماتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے، اور عموم کی تائید میں یہ حدیث بھی ہے جس کو امام بخاری، امام مسلم، سنن نبی داؤد میں امام ابو داؤد وغیرہ لائے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 7 گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں، یعنی ہلاک کرنے والے ہیں۔ پوچھا گیا وہ کیا کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، کسی کو بے وجہ مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال مارنا، جہاد سے بھاگنا، پاک دامن بھولی مؤمنہ پر تہمت لگانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ جنت میں سوائے نمازیوں کے اور کوئی نہیں بھیجا جاتا تو وہ کہیں گے آؤ ہم بھی انکار کر دیں، چنانچہ اپنے شرک کا یہ انکار کر دیں گے۔ اسی وقت ان کے منہ پر مہر لگ جائیں گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ صحیح مسلم میں انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کی خدمت میں حاضر تھے جو آپ ہنس دیے اور فرمانے لگے جانتے ہو کیوں ہنسا؟ ہم نے کہا اللہ ہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو حجت بازی کرے گا اس پر یہ کہے گا اے اللہ کیا آپ نے مجھے ظلم سے نہیں روکا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں۔ تو یہ کہے گا بس آج جو گواہ میں سچا مانوں اسی کی شہادت میرے بارے میں معتبر مانی جائے، اور وہ گواہ سوائے میرے اور کوئی نہیں۔ اللہ فرمائیں گے اچھا یوں ہی صحیح، تو ہی اپنا گواہ رہ۔ اب منہ پر مہر لگ جائے گی اور اعضاء سے سوال ہوگا تو وہ سارے عقدے کھول دیں گے۔ اس وقت بندہ کہے گا تم غارت ہو جاؤ، تمہیں بربادی آئے، تمہاری طرف سے ہی تو میں لڑ جھگڑ رہا تھا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اے ابن آدم تو خود اپنی بد اعمالیوں کا گواہ ہے، تیرے کل جسم کے اعضاء تیرے خلاف بولیں گے۔ ان کا خیال رکھ، اللہ تعالیٰ سے پوشیدگی اور ظاہری میں ڈرتا رہ۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں، اندھیرا اللہ کے سامنے چاندنا ہے، چھپا ہوا اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے ساتھ نیک گمان کی حالت میں مرو، اللہ ہی کے ساتھ ہماری قوتیں ہیں، یہاں دین سے مراد حساب ہے۔ جمہور کی قرأت میں حق کا زبر ہے کیونکہ وہ دین کی صفت ہے۔ مجاہد رحمہ اللہ نے حق پڑھا ہے اس بنا پر کہ یہ لغت ہے لفظ اللہ کی۔ ابی بن کعب رحمہ اللہ کے مصحف میں یومئذ یوفیہم اللہ الحق دینہم با سلف سے پڑھنا مروی ہے۔ اس وقت جان لیں گے کہ اللہ کے وعدے وعید حق ہے، اللہ کے حساب عدل والے ہیں، ظلم سے اللہ تعالیٰ کو سو دور ہیں۔ الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم۔ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لائق ہیں، اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں، اور پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں۔ ایسے پاک لوگوں کے متعلق جو کچھ بکواس بہتان باز کر رہے ہیں وہ ان سے بالکل بے لگاؤ ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بدکار عورتیں بدکار مردوں کے لیے اور صالح عورتیں نیک مردوں کے لیے ہیں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایسی بری بات برے لوگوں کے لیے ہے، بھلی بات کے حقدار بھلے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی اہل نفاق نے صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت باندھی اور ان کی شان میں جو بد الفاظی کی اس کے لائق وہی ہیں، اس لیے کہ وہی بد ہیں اور خبیث ہیں۔ صدیقہ رضی اللہ عنہا چونکہ پاک ہیں اس لیے وہ پاک کلموں کے لائق ہیں، وہ ناپاک بہتانوں سے بری ہیں۔ یہ آیت بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر طرح طیب ہیں، محض ناممکن ہے کہ ان کے نکاح میں اللہ کسی ایسی عورت کو دے جو خبیثہ ہو۔ خبیثہ عورتیں تو خبیث مردوں کے لائق ہوتی ہیں، اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ ان تمام تہمتوں سے پاک ہیں جو اللہ کے دشمن باندھ رہے ہیں۔
انہیں ان کی بد کلامیوں سے جو رنج و ایدہ پہنچی وہ بھی ان کے لیے باعث مغفرت گناہ بن جائے گی، اور یہ چونکہ رسول اللہ کی بیوی ہیں جنت عدن میں بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں گی۔ ایک مرتبہ اسیر ابن جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آج تو میں نے ولید ابن عقبہ سے ایک نہایت ہی عمدہ بات سنی۔ تو عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، مومن کے دل میں ایک بات اترتی ہے اور وہ اس کے سینے میں آ جاتی ہے، پھر وہ اسے زبان سے بیان کرتا ہے۔ وہ بات چونکہ بھلی ہوتی ہے، بھلے سننے والے اسے اپنے دل میں بٹھا لیتے ہیں، اور اسی طرح بری بات برے لوگوں کے دلوں سے سینوں تک اور وہاں سے زبانوں تک آتی ہے، برے لوگ اسے سنتے ہیں اور اپنے دل میں بٹھاتے ہیں۔ پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ۔ اے ایمان والو، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور وہاں کے رہنے والوں کو سلام کرو، یہی تمہارے لیے سراسر بہتری ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اگر وہاں تمہیں کوئی بھی نہ مل سکے تو بھی پروانگی ملے بغیر اندر نہ جاؤ، اور اگر تم سے لوٹ جانے کو کہا جائے تو تم لوٹ ہی جاؤ، یہی بات تمہارے لیے ستھرائی والی ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ خوب جانتے ہیں۔ ہاں، غیر آباد گھروں میں جہاں تمہارا کوئی فائدہ یا اسباب ہو جانے میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ تم جو کچھ بھی ظاہر کرتے ہو اور جو چھپاتے ہو اللہ سب کچھ جانتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ گھروں میں داخلے کے آداب۔ شرعی ادب بیان ہو رہا ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگو۔ جب اجازت ملے جاؤ، پہلے سلام کرو، اگر پہلی دفعہ کی اجازت طلبی پر جواب نہ ملے تو پھر اجازت مانگو، 3 مرتبہ اجازت چاہو، اگر پھر بھی اجازت نہ ملے تو لوٹ جاؤ۔ صحیح بخاری نیز صحیح مسلم وغیرہ میں ہے کہ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، 3 دفعہ اجازت مانگی، جب کوئی نہ بولا تو آپ واپس لوٹ گئے۔ تھوڑی دیر میں عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے کہا، دیکھو عبداللہ ابن قیس آنا چاہتے ہیں، انہیں بلا لو۔ لوگ گئے، دیکھا تو وہ چلے گئے ہیں۔ واپس آ کر عمر رضی اللہ عنہ کو خبر دی۔ دوبارہ جب ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ واپس کیوں چلے گئے تھے؟ جواب دیا کہ رسول اللہ کا حکم ہے کہ 3 دفعہ اجازت چاہنے کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ۔ میں نے 3 بار اجازت چاہی، جب جواب نہ آیا تو میں اس حدیث پر عمل کر کے واپس لوٹ گیا۔ عمر رضی اللہ نے فرمایا، اس پر کسی گواہ کو پیش کرو ورنہ میں تمہیں سزا دوں گا۔ آپ وہاں سے اٹھ کر انصار کے ایک مجمع میں پہنچے اور سارا واقعہ ان سے بیان کیا اور فرمایا کہ تم میں سے کسی نے اگر رسول اللہ کا یہ حکم سنا ہو تو میرے ساتھ چل کر عمر رضی اللہ عنہ سے کہہ دے۔ انصار نے کہا، یہ مسئلہ تو عام ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ہم سب نے سنا ہے، ہم اپنے سب سے 9 عمر لڑکے کو آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، یہی گواہی دے آئیں گے۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ گئے اور عمر رضی اللہ عنہ سے جا کر کہا کہ میں نے بھی رسول اللہ سے یہی سنا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ اس وقت افسوس کرنے لگے کہ بازاروں کے لین دین نے مجھے اس مسئلے سے غافل رکھا۔ مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تو کہہ دیا، لیکن ایسی آواز سے کہ رسول اللہ نہ سنے۔ چنانچہ 3 بار یہی ہوا، رسول اللہ سلام کرتے اور وہ جواب دیتے، لیکن اس طرح کہ رسول اللہ سنے نہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ وہاں سے لوٹ چلے۔ سعد رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے لپکے ہوئے آئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کی تمام آوازیں میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں، میں نے ہر سلام کا جواب بھی دیا، لیکن اس خیال سے کہ آپ کی دعائیں بہت ساری لوں اور زیادہ برکت حاصل کروں، اب آپ چلیے تشریف رکھیے۔ چنانچہ رسول اللہ گئے، انہوں نے آپ کے سامنے کشمش لا رکھیں، رسول اللہ نے نوش فرمائیں اور فارغ ہو کر فرمانے لگے، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا، فرشتے تم پر رحمت بھیج رہے ہیں، تمہارے روزے داروں نے روزہ کھولا۔ یہ یاد رہے کہ اجازت مانگنے والا گھر کے دروازے کے بالمقابل کھڑا نہ رہے، بلکہ دائیں بائیں قدرے کھسک کر کھڑا رہے۔
کیونکہ سنن ابی داؤد میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں جاتے تو اس کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑے نہ ہوتے، بلکہ ادھر ادھر قدرے دور ہو کر زور سے سلام کہتے۔ اس وقت تک دروازوں پر پردے بھی لٹکے نہیں رہا کرتے تھے۔ سنن نبی داؤد وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ کے مکان کے دروازے کے سامنے ہی کھڑے ہو کر ایک شخص نے اجازت مانگی تو رسول اللہ نے اسے تعلیم دی کہ نظر نہ پڑے، اسی لیے تو اجازت مقرر کی گئی ہے۔ پھر دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر آواز دینے کے کیا معنی؟ یا تو ذرا سا ادھر ہو جاؤ یا ادھر۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے گھر میں تمہاری بلا اجازت جھانکنے لگے اور تم اسے کنکر مارے جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے تو تمہیں کوئی گناہ نہ ہوگا۔ صحیح بخاری ہی میں ہے جابر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے والد مرحوم کے قرضے کی ادائیگی کی فکر میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دروازہ کھٹکھٹانے لگے تو رسول اللہ نے پوچھا کون صاحب ہیں؟ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا میں۔ رسول اللہ نے فرمایا میں گویا آپ نے ان کے اس کہنے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ میں کہنے سے یہ تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ کون ہے جب تک کہ نام یا مشہور کنیت نہ بتائی جائے۔ میں تو ہر شخص اپنے لیے کہہ سکتا ہے، بس اجازت طلبی کا اصلی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ استئذان استئناس ایک ہی بات ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے تھے تستأنسوا کاتبوں کی غلطی ہے، تستأذنوا لکھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہی قرأت تھی اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی بھی، لیکن یہ بہت غریب ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اپنے مصحف میں حتی تسلموا علی اہلها وتستأذنوا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ صفوان ابن امیہ جب مسلمان ہو گئے تو ایک مرتبہ کلدہ ابن حنبل کو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ آپ اس وقت وادی کے اونچے حصے میں تھے۔ یہ سلام کیے بغیر اور اجازت لیے بغیر ہی آپ کے پاس پہنچ گئے۔ رسول اللہ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں آؤں؟ اور سنن نبی داؤد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص رسول اللہ کے گھر آیا اور کہنے لگا میں اندر آ جاؤں؟ آپ نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ اور اسے اجازت مانگنے کا طریقہ سکھاؤ کہ پہلے تو سلام کرے پھر دریافت کرے۔ اس شخص نے یہ سن لیا اور اسی طرح سلام کر کے اجازت چاہی۔ آپ نے اجازت دے دی اور وہ اندر گئے۔ تفسیر ابن جریر طبری میں حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے اپنی خادمہ سے یہ فرمایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 3 آیتیں ہیں کہ لوگوں نے ان پر عمل چھوڑ رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ بزرگی والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہو، اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سب سے بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ امیر ہو۔ اور ادب کی آیتیں بھی لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں۔ عطا رحمہ اللہ نے ان سے پوچھا میرے گھر میں میری یتیم بہنیں ہیں جو ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور میں ہی انہیں پالتا ہوں، کیا ان کے پاس جانے کے لیے بھی مجھے اجازت کی ضرورت ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہاں ضرور اجازت طلب کیا کرو۔ میں نے دوبارہ یہی سوال کیا کہ شاید کوئی رخصت کا پہلو نکل آئے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کیا تم انہیں ننگا دیکھنا پسند کرو گے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا تو پھر ضرور اجازت مانگا کرو۔ میں نے پھر یہی سوال دہرایا تو آپ نے فرمایا کیا تو اللہ کا حکم مانے گا یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں مانوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر بے اطلاع ہرگز ان کے پاس بھی نہ جاؤ۔ طاؤس رحمہ اللہ فرماتے ہیں محرمات ابدیہ یعنی وہ عورتیں جن سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، ان پر ان کی عریانی یعنی ننگے پن کی حالت میں نظر پڑ جائے، اس سے زیادہ برائی میرے نزدیک اور کوئی نہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اپنی ماں کے پاس بھی گھر میں بغیر اطلاع نہ جاؤ۔ عطا رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ بیوی کے پاس بھی بغیر اجازت کے نہ جائے؟ فرمایا یہاں اجازت کی ضرورت نہیں۔ یہ قول بھی محمول ہے اس پر کہ اس سے اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں، لیکن تاہم اطلاع ضرور ہونی چاہیے۔ ممکن ہے کہ وہ اس وقت ایسی حالت میں ہو کہ وہ نہیں چاہتی کہ خاوند بھی اس حالت میں اسے دیکھے۔ چنانچہ مجاہد رحمہ اللہ نے تستأنسوا کے معنی بھی کیے ہیں کہ کھنکار دینا، تھوک دینا وغیرہ۔ امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مستحب ہے کہ جب انسان اپنے گھر میں جانا چاہے باہر سے ہی کھنکار دے یا جوتیوں کی آہٹ سنا دے۔ صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں ہے کہ سفر سے رات کے وقت بے اطلاع گھر آ جانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ کیونکہ اس سے گویا گھر والوں کی خیانت کا پوشیدہ طور پر ٹٹولنا ہے۔
اور صحیح بخاری مسلم وغیرہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ ایک مرتبہ ایک سفر سے صبح کے وقت آئے تو حکم دیا کہ بستی کے پاس لوگ اتریں تاکہ مدینے میں خبر مشہور ہو جائے، شام کو اپنے گھروں میں جانا اس لیے کہ اس اثنا میں عورتیں اپنی صفائی ستھرائی کر لیں۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 بار کی اجازت اس لیے مقرر کی ہے کہ پہلی دفعہ میں تو گھر والے معلوم کر لیں کہ فلاں ہیں، دوسری دفعہ میں وہ سنبھل جائیں اور ہوشیار ہو جائیں، تیسری مرتبہ میں اگر وہ چاہیں اجازت دیں چاہیں منع کر دیں۔ جب اجازت نہ ملے پھر دروازے پر ٹھہرا رہنا برا ہے۔ لوگوں کو اپنے کام اور اشغال ایسے ضروری ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت اجازت نہیں دے سکتے۔ مقاتل ابن حیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زمانے میں سلام کا دستور نہ تھا، ایک دوسرے سے ملتے تھے لیکن سلام نہ کرتے تھے، کسی کے گھر جاتے تھے تو اجازت نہیں لیتے تھے، یوں ہی جا دھمکے، پھر کہہ دیا کہ میں آ گیا ہوں تو بسا اوقات یہ گھر والے پر گراں گزرتا۔ ایسا بھی ہوا کہ وہ اپنے گھر میں کبھی ایسے حال میں ہوتا کہ اسے اس کا آنا بہت برا لگتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام برے دستور اچھے آداب سکھا کر بدل دیے، اسی لیے فرمایا کہ یہی طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں مکان والے کو آنے والے کو دونوں کو راحت ہے۔ یہ چیزیں تمہاری نصیحت اور خیر خواہی کی ہیں، اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو بے اجازت اندر نہ جاؤ، کیونکہ یہ دوسرے کی ملک میں تصرف کرنا ہے جو ناجائز ہے۔ مالک مکان کو حق ہے کہ اگر وہ چاہے اجازت دے چاہے روک دے، اگر تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تمہیں واپس چلا جانا چاہیے، اس میں برا ماننے کی بات نہیں، بلکہ یہ تو بڑا ہی پیارا طریقہ ہے۔ بعض مہاجرین افسوس کیا کرتے تھے کہ ہمیں اپنی پوری عمر میں اس آیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ کوئی ہم سے کہتا لوٹ جاؤ اور ہم اس آیت کے ماتحت وہاں سے واپس ہو جاتے۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ اجازت نہ ملنے پر دروازے پر ٹھہرے رہنا بھی منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے باخبر ہے۔ یہ آیت اگلی آیت سے مخصوص ہے، اس میں ان گھروں میں بلا اجازت جانے کی رخصت ہے جہاں کوئی نہ ہو اور وہاں اس کا کوئی سامان وغیرہ ہو، جیسے کہ مہمان خانہ وغیرہ۔ یہاں جب پہلی مرتبہ اجازت مل گئی پھر ہر بار کی اجازت ضروری نہیں، تو گویا یہ آیت پہلی آیت سے استثناء ہے۔ اسی طرح کے ایسے ہی تاجروں کے گودام، مسافر خانے وغیرہ ہیں، اور اول بات زیادہ ظاہر ہے واللہ عالم۔ زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مراد اس سے بیت الشعر ہے۔ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون۔ اے نبی مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ نظریں جھکا کے چلو، حکم ہوتا ہے کہ جن چیزوں کا دیکھنا میں نے حرام کر دیا ہے ان پر نگاہیں نہ ڈالو، حرام چیزوں سے آنکھیں نیچی کر لو، اگر بالفرض اچانک نظر پڑ جائے تو بھی دوبارہ یا نظر بھر کر نہ دیکھو۔ صحیح مسلم میں ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نگاہ کے جانے کی بابت پوچھا تو رسول اللہ نے فرمایا اپنی نگاہ فوراً ہٹا لو۔ نیچی نگاہ کرنا یا ادھر ادھر دیکھنے لگ جانا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنا آیت کا مقصود ہے۔ صحیح بخاری میں ہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پر بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کام کاج کے لیے وہ تو ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا تو راستوں کا حق ادا کرتے رہو۔ انہوں نے کہا وہ کیا؟ فرمایا نگاہ نیچی رکھنا، کسی کو ایذا نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا تعلیم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ صحیح بخاری اور سنن ترمذی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 6 چیزوں کے تم ضامن ہو جاؤ میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوتا ہوں۔ بات کرتے ہوئے جھوٹ نہ بولو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدہ خلافی نہ کرو، نظر نیچی رکھو، ہاتھوں کو ظلم سے بچائے رکھو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ صحیح بخاری میں ہے رسول اللہ نے فرمایا جو شخص زبان اور شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ کے فرمان کے ماتحت رکھے میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ عبیدہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس چیز کا نتیجہ نافرمانی الہی ہو وہ کبیرہ گناہ ہے۔ چونکہ نگاہ پڑنے کے بعد دل میں فساد کھڑا ہوتا ہے، اس لیے شرمگاہ کو بچانے کے لیے نظریں نیچی رکھنے کا فرمان ہوا۔ نظر بھی ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، پس زنا سے بچنا بھی ضروری ہے اور نگاہ نیچی رکھنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ سنن ابی داود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو مگر اپنی بیویوں اور لونڈیوں سے، یعنی اپنی بیویوں اور ملکیت میں آنے والی لونڈیوں سے ہم بستری کر سکتے ہو۔
ملکیت میں آنے والی لونڈیوں سے مراد وہ عورتیں ہیں جو مسلمانوں کو کفار و مشرکین سے جنگ میں بحیثیت مال غنیمت کے قبضے میں آتی ہیں۔ محرمات یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو نہ دیکھنے سے دل پاک ہوتا ہے اور دین صاف ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنی نگاہ حرام چیزوں پر نہیں ڈالتے ان کی آنکھوں میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیتے ہیں اور ان کے دل بھی نورانی کر دیتے ہیں۔ طبرانی میں ہے کہ یا تو تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو گے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو گے اور اپنے منہ سیدھے رکھو گے، یا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بدل دیں گے۔ اعاذنا اللہ من کل عذابہ، اللہ ہمیں اپنے ہر طرح کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ نظر ابلیسی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص خوف الہی سے اپنی نگاہ روک رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں کہ اسے مزہ آنے لگتا ہے۔ لوگوں کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ پر پوشیدہ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ تو آنکھوں کی خیانت کو، دل کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے ذمے اس کا زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جسے وہ لا محالہ پالے گا۔ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا تھامنا ہے، پیروں کا زنا چلنا ہے، دل خواہش، تمنا اور آرزو کرتا ہے۔ پھر شرمگاہ یا تو سب کو سچا کر دکھاتی ہے یا سب کو جھوٹا بنا دیتی ہے۔ اکثر سلف صالحین ایسے لڑکوں کی طرف گھورنے سے سختی سے منع کیا کر دیتے تھے جو لڑکے جوانی کے قریب ہوتے ہیں اور ان کی صورتیں نوجوان دوشیزہ کسی لڑکی کی طرح ہوتی ہے۔ ائمہ صوفیہ میں کے بہتوں نے اس بارے میں بہت کچھ سختی کی ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت نے اسے مطلق حرام کہا ہے اور بعضوں نے اسے کبیرہ گناہ فرمایا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون۔ مسلمان عورتوں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیوں کے بکل مارے رہیں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ کریں سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاوند کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنے میل جول کی عورتوں کے یا اپنے غلاموں کے یا ایسے نوکر چاکر مردوں کے جو شہوت والے نہ ہو یا ایسے بچوں کے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے مطلع نہیں، اور اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے۔ اے مسلمانوں، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم نجات پاؤ۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ پردہ کے شرعی احکام۔ یہاں اللہ تعالیٰ مؤمنہ عورتوں کو حکم دیتے ہیں تاکہ ان کے باغیرت مردوں کو تسکین ہو اور جاہلیت کی بری رسمیں نکل جائیں۔ مروی ہے کہ اسماء بنت مرثد رضی اللہ عنہا کا مکان بنو حارثہ کے محلے میں تھا۔ ان کے پاس عورتیں آتی تھیں اور دستور کے مطابق اپنے پیروں کے زیور اور سینے اور بال کھولے ہوئے آیا کرتی تھیں۔ اسماء رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ کیسی بری بات ہے؟ اس پر یہ آیتیں اتری۔ بس حکم ہوتا ہے کہ مسلمان عورتوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، سوائے اپنے خاوند کے کسی کو بنظر شہوت نہ دیکھنا چاہیے۔ اجنبی مردوں کی طرف تو دیکھنا ہی حرام ہے، خواہ شہوت سے ہو خواہ بغیر شہوت کے۔ سنن نبی داؤد اور ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام المؤمنین ام سلمہ اور ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہما بیٹھی تھیں، جو ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ یہ واقعہ پردے کی آیتیں اترنے کے بعد کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لو۔
ان دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول، وہ تو نابینا ہے، نہ ہمیں دیکھیں گے نہ پہچانیں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو کہ اسے نہ دیکھو۔ ہاں بعض علماء نے بے شہوت نظر کو حرام نہیں کہا۔ ان کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں ہے کہ عید کے دن حبشی لوگوں نے مسجد میں ہتھیاروں کے کرتب شروع کیے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ نے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا۔ آپ دیکھ رہی تھیں یہاں تک کہ جی بھر گیا اور تھک کر چلی گئیں۔ یہ روایت صحیح بخاری نیز صحیح مسلم کی ہے۔ عورتوں کو بھی اپنی عصمت کا بچاؤ چاہیے، بدکاری سے دور رہیں، اپنا آپ کسی کو نہ دکھائیں، اجنبی غیر مردوں کے سامنے اپنی زینت کی کسی چیز کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں جس کا چھپانا ممکن ہی نہ ہو اس کی اور بات ہے، جیسے چادر اور اوپر کا کپڑا وغیرہ، جن کا پوشیدہ رکھنا عورتوں کے لیے ناممکن ہے۔ یہ بھی مروی ہے کہ اس سے مراد چہرہ پہنچوں تک کے ہاتھ اور انگوٹھی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ یہی زینت کے وہ محل ہیں جن کے ظاہر کرنے سے شریعت نے ممانعت کر دی۔ جیسے عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، یعنی بالیاں، ہار، پاؤں کا زیور وغیرہ۔ فرماتے ہیں کہ زینت دو طرح کی ہے، ایک تو وہ جسے خاوند ہی دیکھے جیسے انگوٹھی اور کنگن، اور دوسری زینت وہ جسے غیر بھی دیکھیں جیسے اوپر کا کپڑا۔ زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جن رشتہ داروں کا ذکر ہے ان کے سامنے تو کنگن، دوپٹہ، بالیاں کھل جائیں تو حرج نہیں، لیکن لوگوں کے سامنے صرف انگوٹھیاں ظاہر ہو جائیں تو پکڑ نہیں۔ اور روایت میں انگوٹھیوں کے ساتھ ہی پیر کے خلخال کا بھی ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ما ظہر منہا کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ نے منہ اور پونچوں سے کی ہو، جیسے سنن ابی داؤد میں ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا رسول اللہ کے پاس آئیں، کپڑے باریک پہنے ہوئے تھے، تو رسول اللہ نے منہ پھیر لیا اور فرمایا جب عورت بلوغت کو پہنچ جائے تو سوائے اس کے اور اس کے، یعنی چہرے کے اور پونچوں کے، اس کا کوئی عضو دکھنا ٹھیک نہیں۔ لیکن یہ روایت مرسل ہے۔ خالد ابن دریک رحمہ اللہ اسے عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا ام المؤمنین سے ملاقات کرنا ثابت نہیں، لہٰذا یہ سندن ضعیف ہے اور قابل حجت روایت نہیں۔ واللہ اعلم۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے دوپٹوں سے یا اور کپڑے سے بکل مار لیں تاکہ سینہ اور گلے کا زیور چھپا ہوا رہے۔ جاہلیت میں اس کا بھی رواج نہ تھا، عورتیں اپنے سینوں پر کچھ نہیں ڈالتی تھیں، بسا اوقات گردن اور بال، چوٹی، بالیاں وغیرہ صاف نظر آتی تھیں۔ اور آیت میں ہے اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی چادریں اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59۔ خمر خمار کی جمع ہے۔ خمار کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ڈھانپ لے، چونکہ دوپٹہ سر کو ڈھانپ لیتا ہے اس لیے اسے بھی خمار کہتے ہیں۔ بس عورتوں کو چاہیے کہ یا تو اپنی اوڑھنی سے یا کسی اور کپڑے سے اپنا گلا اور سینہ بھی چھپائے رکھیں۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے شروع ہجرت کی تھی کہ جب یہ آیت اتری تو انہوں نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر دوپٹے بنائے، بعض نے اپنے تہبند کے کنارے کاٹ کر ان سے سر ڈھک لیا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس عورتوں نے قریش عورتوں کی فضیلت بیان کرنی شروع کی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان کی فضیلت کی قائل میں بھی ہوں، لیکن اللہ کی قسم میں نے انصار کی عورتوں سے افضل عورتیں نہیں دیکھیں۔ ان کے دلوں میں جو کتاب اللہ کی تصدیق اور اس پر کامل ایمان ہے وہ بے شک قابل قدر ہے۔ سورہ نور کی آیت وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ جب نازل ہوئی اور ان کے مردوں نے گھر میں جا کر یہ آیت انہیں سنائی، اسی وقت ان عورتوں نے اس پر عمل کر لیا، اور صبح کی نماز میں وہ آئیں تو سب کے سروں پر دوپٹے موجود تھے، گویا ڈول رکھے ہوئے ہیں۔ یہ روایت سنن ابی داؤد کی ہے۔ اس کے بعد ان مردوں کا بیان فرمایا جن کے سامنے عورت ہو سکتی ہے یعنی نکل سکتی ہے، اور بغیر بناؤ چناؤ کے ان کے سامنے شرم و حیا کے ساتھ آ جا سکتی ہے۔ گو ظاہری بعض زینت کی چیزوں پر بھی ان کی نظر پڑ جائے، سوائے خاوند کے کہ اس کے سامنے تو عورت اپنا پورا بناؤ چناؤ زیب زینت کرے۔ گو چچا اور ماموں بھی ذی محرم ہیں، لیکن ان کا نام یہاں اس لیے نہیں لیا گیا کہ ممکن ہے وہ اپنے بیٹوں کے سامنے ان کے محاسن بیان کریں، اس لیے ان کے سامنے بغیر دوپٹے کے نہ آنا چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا تمہاری عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کے سامنے بھی اس زینت کے اظہار میں کوئی حرج نہیں۔ اہل ذمہ کی عورتوں کے سامنے اس لیے رخصت نہیں دی گئی کہ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنے خاوندوں میں
یا اپنے ہاں کے مردوں میں ان کی خوبصورتی اور زینت کا ذکر کریں۔ مومن عورتوں سے بھی گویا خوف ہے، مگر شریعت نے چونکہ اسے حرام قرار دیا ہے اس لیے مسلمان عورتیں تو ایسا نہ کریں گی، لیکن ذمی کافروں کی عورتوں کو اس سے کون سی چیز روک سکتی ہے؟ بخاری اور مسلم میں ہے کہ کسی عورت کو جائز نہیں کہ دوسری عورت سے مل کر اس کے اوصاف اپنے خاوند کے سامنے اس طرح بیان کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ بعض مسلمان عورتیں عام حمام میں جاتی ہیں، ان کے ساتھ مشرکہ عورتیں بھی ہوتی ہیں۔ سنو، کسی مسلمان عورت کو حلال نہیں کہ وہ اپنا جسم کسی غیر مسلمہ عورت کو دکھائے۔ مجاہد رحمہ اللہ بھی او نسائہن کی تفسیر میں فرماتے ہیں مراد اس سے مسلمان عورتیں ہیں تو ان کے سامنے وہ زینت ظاہر کر سکتی ہے جو اپنے ذی محرم رشتہ دار مردوں کے سامنے ظاہر کر سکتی ہے، یعنی گلا، بالیاں، ہار۔ بس مسلمان عورت کو ننگے سر کسی مشرکہ عورت کے سامنے ہونا جائز نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب صحابہ رضی اللہ عنہم بیت المقدس پہنچے تو ان کی بیویوں کے لیے دایا یہودیہ اور نصرانیہ عورتیں ہی تھیں۔ بس اگر یہ بات ثابت ہو جائے تو محمول ہوگا ضرورت پر یا ان عورتوں کی ذلت پر، پھر اس میں غیر ضروری جسم کا کھلنا بھی نہیں، واللہ عالم۔ ہاں، مشرکہ عورتوں میں سے جو لونڈیاں باندیاں ہوں وہ اس حکم سے خارج ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ غلاموں کا بھی یہی حکم ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس ان کے دینے کو ایک غلام لے کر آئے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اسے دیکھ کر اپنے آپ کو اپنے دوپٹے میں چھپانے لگی، لیکن چونکہ کپڑا چھوٹا تھا، سر ڈھانپتی تھیں تو پیر کھل جاتے تھے اور پیر ڈھانپتی تھیں تو سر کھل جاتا تھا۔ رسول اللہ نے یہ دیکھ کر فرمایا، بیٹی کیوں تکلیف کرتی ہو؟ میں تو تمہارا والد ہوں اور یہ تمہارا غلام ہے۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ اس غلام کا نام عبداللہ ابن مسعدہ تھا۔ یہ فزاری تھے، سخت سیاہ فام تھے۔ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا نے انہیں پرورش کر کے آزاد کر دیا تھا۔ صفین کی جنگ میں یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے اور علی رضی اللہ عنہ کے بہت مخالف تھے۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، تم میں سے جس کسی کا مکاتب غلام ہو جس سے یہ شرط ہو گئی ہو کہ اتنا اتنا روپیہ دے دے تو آزاد، پھر اس کے پاس اتنی رقم بھی جمع ہو گئی ہو تو چاہیے کہ اس سے پردہ کرے۔ پھر بیان فرمایا کہ نوکر چاکر کام کاج کرنے والے ان مردوں کے سامنے جو مردانگی نہیں رکھتے، عورتوں کی خواہش جنہیں نہیں، اس مطلب کہ ہی وہ نہیں، ان کا حکم بھی ذی محرم مردوں کا ہے، یعنی ان کے سامنے بھی اپنی ایسی زینت کے اظہار میں مذائقہ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سست ہو گئے ہیں، عورتوں کے کام کے ہی نہیں، لیکن وہ مخنث اور ہجڑے جو بد زبان اور برائی پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کا یہ حکم نہیں۔ جیسے کہ بخاری اور مسلم وغیرہ میں ہے کہ ایک ایسا ہی ہجڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا تھا، چونکہ اسے اسی آیت کے ماتحت آپ کی ازواج مطہرات نے سمجھا، اسے منع نہ کیا تھا۔ اتفاق سے اسی وقت رسول اللہ آ گئے۔ اس وقت وہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بھائی عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب طائف کو فتح کرائیں گے تو میں تمہیں غیلان کی لڑکی دکھاؤں گا کہ آتے ہوئے اس کے پیٹھ پر 4 شکنیں پڑتی ہیں اور واپس جاتے ہوئے 8 نظر آتی ہیں۔ اسے سنتے ہی رسول اللہ نے فرمایا، خبردار ایسے لوگوں کو ہرگز نہ آنے دیا کرو، اس سے پردہ کر لو۔ چنانچہ اسے مدینے سے نکال دیا گیا۔ بیدا میں یہ رہنے لگا، وہاں سے جمعے کے روز آ جاتا اور لوگوں سے کھانے پینے کو کچھ لے جاتا۔ چھوٹے بچوں کے سامنے ہونے کی اجازت ہے، جو اب تک عورتوں کے مخصوص اوصاف سے واقف نہ ہو، عورتوں پر ان کی للچائی ہوئی نظریں نہ پڑتی ہوں۔ ہاں، جب وہ اس عمر کو پہنچ جائیں کہ ان میں تمیز آ جائے، عورتوں کی خوبیاں ان کی نگاہوں میں جچنے لگیں، خوبصورت بدصورت کا فرق معلوم کر لیں، پھر ان سے بھی پردہ ہے، گو وہ پورے جوان نہ بھی ہوئے ہوں۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، دیور جیٹ یعنی ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا، وہ تو موت ہے۔ یہ روایت بخاری، مسلم، نیز سنن ترمذی اور مسند احمد وغیرہ میں ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ عورتیں اپنے پیروں کو زمین پر زور زور سے مار کر نہ چلیں۔ جاہلیت میں اکثر ہوتا تھا کہ وہ زور سے پاؤں زمین پر رکھ کر چلتی تھی تاکہ پیر کا زیور بجے۔ اسلام نے اسے منع قرار دیا، پس عورت کو ہر ایک ایسی حرکت منع ہے
جس سے اس کا کوئی چھپا ہوا سنگار کھل سکے۔ پھر اسے گھر سے عطر اور خوشبو لگا کر باہر نکلنا بھی ممنوع ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ہر آنکھ زانیہ ہے یعنی زنا کرنے والی ہے۔ عورت جب عطر لگا کر پھول پہن کر مہکتی ہوئی مردوں کی کسی مجلس کے پاس سے گزرے تو وہ ایسی اور ایسی ہے یعنی زنا کرنے والی ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ایک عورت خوشبو سے مہکتی ہوئی ملی۔ آپ نے اس سے پوچھا کیا تو مسجد سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا کیا تو نے خوشبو لگائی ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے اپنے حبیب ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو عورت اس مسجد میں آنے کے لیے خوشبو لگائے اس کی نماز نامقبول ہے جب تک کہ وہ لوٹ کر جنابت کی طرح غسل نہ کر لے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مؤمنوں میرا کہا کرو، ان نیک صفتوں کو لے لو، جاہلیت کی بد خصلتوں سے رک جاؤ، پوری فلاح اور نجات اور کامیابی اسی کے لیے ہے جو اللہ کا فرما بردار ہو، اللہ کے منع کردہ کاموں سے رک جاتا ہو، اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ اور تم میں سے جو مرد عورت مجرد ہوں یعنی بے نکاح کیے ہوئے ان کا نکاح کر دیا کرو، اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی۔ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے امیر بنا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والے اور علم والے ہیں۔ اور ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیں۔ تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی کچھ تمہیں دے کر آزادگی کی تحریر کرانی چاہے تو تم ایسی تحریر انہیں کر دیا کرو اگر تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آتی ہو، اور اللہ نے جو مال تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے انہیں بھی دو۔ تمہاری جو لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کی غرض سے بدکاری پر مجبور نہ کرو، اور جو انہیں مجبور کر دے تو اللہ تعالیٰ ان پر جبر کے بعد بخش دینے والے اور مہربانی کرنے والے ہیں۔ ہم نے تمہاری طرف کھلی اور روشن آیتیں اتار دی ہیں اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ سامعین اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ نکاح کے احکام، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام بیان فرما دیے ہیں۔ اولاً تو نکاح کا علماء رحمہم اللہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جو شخص نکاح کی قدرت رکھتا ہو اس پر نکاح کرنا واجب ہے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو اسے نکاح کر لینا چاہیے۔ نکاح نظر کو نیچی رکھنے والا، شرمگاہ کو بچانے والا ہے، اور جسے طاقت نہ ہو وہ لازمی طور پر روزے رکھے، یہی اس کے لیے خصی ہونا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں، زیادہ اولاد جن سے ہونے کی امید ہو ان عورتوں سے نکاح کرو تاکہ نسل بڑھے، میں تمہارے ساتھ اور امتوں میں فخر کرنے والا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہاں تک کہ کچے گرے ہوئے بچے کی گنتی کے ساتھ بھی ایامہ جمع ہے ایمن کی۔ جوہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، اہل لغت کے نزدیک بے بیوی کا مرد اور بے خاوند کی عورت کو ایم کہتے ہیں، خواہ وہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ۔ پھر مزید رغبت دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مسکین بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے مالدار بنا دیں گے، خواہ وہ آزاد ہوں خواہ وہ غلام ہوں۔ تفسیر ابن جریر طبری میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے کہ تم نکاح کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانو، وہ اللہ تعالیٰ تو تم سے اپنا وعدہ پورا کریں گے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امیری کو نکاح میں طلب کرو۔
سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کی مدد کا اللہ تعالیٰ کے ذمے حق ہے۔ نکاح کرنے والا جو حرام کاری یعنی بدکاری سے بچنے کی نیت سے نکاح کرے، وہ لکھ دینے والا غلام جس کا ارادہ ادائیگی کا ہو، وہ غازی یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا جو اللہ کی راہ میں نکلا ہو۔ اسی کی تائید میں وہ روایت بھی ہے جس کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا نکاح ایک عورت سے کرا دیا جس کے پاس بجز تہبند کے اور کچھ نہ تھا، یہاں تک کہ لوہے کی انگوٹھی بھی اس کے پاس سے نہیں نکلی تھی۔ باوجود اس فقیری اور مفلسی کے رسول اللہ نے اس کا نکاح کرا دیا اور مہر یہ ٹھہرایا کہ جو قرآن اسے یاد ہے اپنی بیوی کو یاد کرا دے۔ یہ اسی بنا پر کہ نظریں اللہ کی فضل و کرم پر تھیں کہ وہ مالک انہیں وسعت دیں گے اور اتنی روزی پہنچائیں گے کہ اسے اور اس کی بیوی کو کفایت ہو۔ ایک حدیث جو اکثر لوگ وارد کیا کرتے ہیں کہ فقیری میں بھی نکاح کیا کرو، اللہ تمہیں غنی کر دیں گے، میری نگاہ سے تو یہ حدیث گزری نہیں، نہ کسی قوی سند سے، نہ ضعیف سند سے، اور نہ ہمیں ایسی لاپتہ روایت کی اس مضمون میں کوئی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی اس آیت اور حدیثوں میں یہ چیز موجود ہے، فالحمدللہ۔ پھر حکم دیا کہ جنہیں نکاح کا مقدور نہیں وہ حرام کاری سے بچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے نوجوان عمر کے لوگوں، تم میں سے جو نکاح کی وسعت رکھتے ہوں وہ نکاح کر لیں، یہ نگاہ کو نیچی کرنے والا، شرمگاہ کو بچانے والا ہے، اور جسے اس کی طاقت نہ ہو وہ اپنے ذمے روزوں کا رکھنا ضروری کر لے، یہی اس کے لیے خصی ہونا ہے۔ یہ آیت مطلق ہے اور سورہ نساء کی آیت نمبر 25 خاص ہے، یعنی اللہ کا یہ فرمان وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، پس لونڈیوں سے نکاح کرنے سے بہتر صبر کرنا ہے، اس لیے کہ اس صورت میں اولاد پر غلامی کا حرف آتا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مرد کسی عورت کو دیکھے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو یعنی ہم بستری کرنے کی، اسے چاہیے کہ اگر اس کی بیوی موجود ہو تو اس کے پاس چلا جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں نظر ڈالے اور صبر کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فرماتے ہیں جو غلاموں کے مالک ہیں کہ اگر ان کے غلام ان سے اپنی آزادگی کی بابت کوئی تحریر کرنی چاہیں تو وہ انکار نہ کریں۔ غلام اپنی کمائی سے وہ مال جمع کر کے اپنے آقا کو دے دے گا اور آزاد ہو جائے گا۔ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ حکم ضروری نہیں، فرض و واجب نہیں، بلکہ بطور استحباب کے اور خیر خواہی کے ہے۔ آقا کو اختیار ہے کہ غلام جب کہ کوئی ہنر جانتا ہو اور وہ کہے کہ مجھ سے اتنا روپیہ لے لیجئے اور مجھے آزاد کر دیجئے، تو اسے اختیار ہے خواہ اس قسم کا معاہدہ کرے یا نہ کرے۔ علماء رحمہم اللہ کی ایک جماعت آیت کے ظاہری الفاظ کو لے کر کہتی ہے کہ آقا پر واجب ہے کہ جب اس کا غلام اس سے اپنی آزادگی کی بابت تحریر چاہے تو وہ اس کی بات قبول کر لے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انس رضی اللہ عنہ کے غلام سیرین نے جو مالدار تھا ان سے درخواست کی کہ مجھ سے میری آزادگی کی کتابت کر لیجئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے انکار کیا۔ دربار فاروقی میں مقدمہ گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے انس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور ان کے نہ ماننے پر کوڑے لگوائے اور یہی آیت تلاوت فرمائی یہاں تک کہ انہوں نے تحریر لکھوا دی۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے دونوں قول مروی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا پہلا قول یہی تھا، لیکن نیا قول یہ ہے کہ واجب نہیں، لیکن ان کی دلیل نئے قول میں جس حدیث کو انہوں نے پیش کیا ضعیف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ واجب نہیں، میں نے نہیں سنا کہ کسی امام نے کسی آقا کو مجبور کیا ہو کہ وہ اپنے غلام کی آزادگی کی تحریر کر دے۔ اللہ کا یہ حکم بطور اجازت کے ہے، نہ کہ بطور وجوب کے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ کے نزدیک مختار قول وجوب کا ہے۔ خیر سے مراد امانت داری، سچائی، مال اور مال کی حاصل کرنے پر قدرت وغیرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں اپنے مال میں سے کچھ دو، یعنی جو رقم ٹھہر چکی ہے اس میں سے کچھ معاف کر دو، چوتھائی یا تہائی یا آدھا یا کچھ حصہ۔ یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ مال زکوٰۃ سے ان کی مدد کرو، آقا بھی اور دوسرے مسلمان بھی اسے مال زکوٰۃ دیں تاکہ وہ مقررہ رقم پوری کر کے آزاد ہو جائے۔ پہلے حدیث گزر چکی ہے کہ جن 3 قسم کے لوگوں کی مدد اللہ تعالیٰ پر برحق ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے، یعنی غلام جو آزادی چاہتا ہو، لیکن پہلا قول زیادہ مشہور ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کے غلام ابو امیہ نے مکاتبہ کیا تھا۔ جب وہ اپنی رقم کی پہلی قسط لے کر آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ اپنی اس رقم میں دوسروں سے بھی مدد طلب کرو۔ اس نے جواب دیا کہ امیر المؤمنین،
آپ آخری قسط تک تو مجھے ہی محنت کرنے دیجئے۔ فرمایا نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو ہم چھوڑ نہ بیٹھیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ کو وہ مال دو جو اللہ نے تمہیں دے رکھا ہے۔ بس یہ پہلی قسطیں تھیں جو اسلام میں ادا کی گئیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی عادت تھی کہ شروع میں آپ نہ کچھ دیتے تھے نہ معاف فرماتے تھے، کیونکہ خیال ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو آخر میں یہ رقم پوری نہ کر سکے تو میرا دیا ہوا مجھے ہی واپس آ جائے۔ ہاں آخری قسطیں ہوتیں تو جو چاہتے اپنی طرف سے معاف کر دیتے۔ لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی لونڈیوں سے زبردستی بدکاریاں نہ کراؤ۔ جاہلیت کے بدترین طریقوں میں ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنی لونڈیوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ زناکاری کرائیں اور وہ رقم اپنے مالکوں کو دیں۔ اسلام نے آ کر اس بد رسم کو توڑا۔ مروی ہے کہ بدر کا ایک قریشی مشرک قیدی عبداللہ ابن ابی کے پاس تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی لونڈی سے ملے۔ لونڈی بوجہ اپنے اسلام کے حرام کاری سے بچتی تھی۔ عبداللہ کی خواہش تھی کہ یہ اس قریشی سے ملے، اس لیے اسے مجبور کرتا تھا اور مارتا پیٹتا تھا۔ پس یہ آیت اتری، اور روایت میں ہے کہ یہ سردار منافقین اپنی اس لونڈی کو اپنے مہمانوں کی خاطر تواضع کے لیے بھیج دیا کرتا تھا۔ اسلام کے بعد اس لونڈی سے جب یہ ارادہ کیا گیا تو اس نے انکار کر دیا اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اپنی یہ مصیبت بیان کی۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے دربار محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات پہنچائی۔ رسول اللہ نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو اس کے ہاں نہ بھیجو۔ اس نے لوگوں میں غل مچانا شروع کیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری لونڈیوں کو چھین لیتے ہیں۔ اس پر یہ آسمانی حکم نازل ہوا۔ ایک روایت میں ہے کہ مسیکہ اور معاذہ دو لونڈیاں دو شخصوں کی تھیں جو ان سے بدکاری کراتے تھے۔ اسلام کے بعد مسیکہ اور اس کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی۔ اس پر یہ آیت اتری، یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ لونڈیاں پاک دامنی کا ارادہ کریں، اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ اگر ان کا ارادہ یہ نہ ہو تو پھر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت واقعہ یہی تھا، اس لیے یوں فرمایا گیا۔ پس اکثریت اور غلبے کے طور پر یہ فرمایا گیا ہے، کوئی قید اور شرط نہیں ہے۔ اس سے غرض ان کی یہ تھی کہ مال حاصل ہو، اولادیں ہوں، جو لونڈیاں غلام بنیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگانے کی اجرت، بدکاری کی اجرت، کاہن کی اجرت سے منع کر دیا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ زنا کی خرچی اور پچھنے لگانے والے کی کمائی اور کتے کی قیمت خبیث ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، جو شخص ان لونڈیوں پر جبر کرے یعنی زور زبردستی، تو انہیں تو اللہ تعالیٰ بوجہ ان کی مجبوری کے بخش دیں گے، اور ان کے مالکوں کو جنہوں نے ان پر دباؤ زور زبردستی ڈالی تھی انہیں پکڑ لیں گے۔ اس صورت میں یہی گنہگار رہیں گے۔ بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرات میں رحیم کے بعد وَإِثْمَهُنَّ عَلَى مَنْ أَكْرَهَهُنَّ ہے، یعنی اس حالت میں جبر اور زبردستی کرنے والوں پر گناہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کی خطا سے، بھول سے اور جن کاموں پر وہ مجبور کر دیے جائیں ان پر زبردستی کی جائے ان سے درگزر فرما لیا ہے۔ ان احکام کو تفصیل وار بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے پاک کلام قرآن کریم کی روشن و واضح آیات تمہارے سامنے بیان فرما دی۔ اگلے لوگوں کے واقعات بھی تمہارے سامنے آ چکے کہ ان کی مخالفت حق کا انجام کیا اور کیسا ہوا۔ وہ ایک افسانہ بنا دیے گئے اور آنے والوں کے لیے ایک عبرتناک واقعہ بنا دیے گئے کہ متقی ان سے عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں۔